میرے محترم بھائیو تلبینہ کھانے کی عادت بناؤ. تلبینہ کھانے کی کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا. تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا. تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دلیا. میرے محترم بھائیو یہ اتنا زبردست علاج ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 40 دن جس کو شوگر ہے نا, جس کو بلڈ پریشر ہے, جس کو کولیسٹرول ہے, یہ فالج کے مریض کو تو تقریباً 4 ماہ دینا پڑے گا, لیکن جس بندے کو شوگر ہے وہ چاہتا ہے میری شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, صرف 90 دن. یہ جو 6 باتیں بتائی ہیں, مٹی کے برتن, سرسوں کا تیل, چینی کی جگہ گڑ, پتھر والا نمک, آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا, اور پانی کو چھان کے کاٹن کے کپڑے سے مٹی کے برتن میں رکھ کے لے. اور 5 دوائیاں بتائی ہیں, کلونجی میتھی دانے کا پانی ہے, ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی ہے, جو کا دلیا ہے, ہلدی دال چینی والا دودھ ہے. اور آخری بات, سلاد کھانے کی عادت بناؤ. سلاد کھانے کی, عربوں کا جا کے کلچر دیکھو, عرب اپنے ہر دسترخوان پہ سلاد لازمی رکھتے ہیں, چاہے ایک ہی چیز رکھیں لیکن رکھتے ہیں لازمی ہے. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, حیات الحیوان کتاب ہے, اس کے اندر اس میں بھی لکھا ہے, اور ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی لکھا ہے, دنیا میں سب سے طاقتور جانور ہاتھی ہے, اور ہاتھی پوری زندگی نہ کبھی گوشت کھاتا ہے نہ کبھی دودھ پیتا ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت کس جانور میں ہے؟ سب سے طاقت کس جانور میں ہے؟ سب سے زیادہ وزن کس جانور کا ہے؟ سب سے زیادہ قد کس جانور کا ہے؟ سب سے زیادہ. اور ساری زندگی دردوں کی دوائیاں کھاتے ہیں. میرے محترم بھائیو یہ 5 کام کر لو. مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ, مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ, مٹی کے برتن میں پانی رکھو, مٹی کے برتن میں پانی پیو, یہ الکلائن پراپرٹی ہوگا. حکیم لقمان نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی. حکیم لقمان کہتے ہیں جس کے جوڑوں میں درد ہے یقین کر لو اس کا معدہ کھانا ہضم نہیں کرتا. کھانا ہضم نہیں ہوا اس وجہ سے اس کے پاس طاقت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کے جوڑوں میں درد ہے. اس کو دوائی نہ دو, اس کو دوائی نہ دو, اس کو ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی بنا کے دو. میرے محترم بھائیو اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ, سرسوں کے تیل میں بناؤ, چینی کی جگہ گڑ لو, پتھر والا نمک لو, آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا. ایک چیز رہ گئی, نمک. میرے محترم بھائیو نمک کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام ابن قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد, اس کے اندر آپ نے لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو کھائے گا وہ اپنے بدن میں ان گنت بیماریاں بھر لے گا. یہ بات امام ابن قیم نے کتنے 100 سال پہلے کہی؟ کتنے 100 سال پہلے کہی؟ تقریباً 900 سال پہلے. اور آج آپ کے گھروں میں سارے کا سارا نمک سمندر کے پانی کا ہے. یہ جتنے لوگ اپنے آپ کو بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور بڑے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, یہ سارے کے سارے نمک کون سا استعمال کرتے ہیں؟ آیوڈائز نمک. اس کو کہتے ہیں سی سالٹ. میرے محترم بھائیو اس میں ایک بھی منرل نہیں ہے, اس میں ایک بھی منرل نہیں ہے. اور جو ہے پنک ہمالین سالٹ, کھیوڑا کا نمک, اس میں 84 منرل ہیں. میرے محترم بھائیو منرلز کا جو نیچرل سورس ہے نا وہ 2 ہے, یا پانی یا نمک. اور آج لوگوں نے دونوں ہی بدل دیے. اور نمک سے پتہ ہے نمک سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمک سے حیا پیدا ہوتی ہے, نمک سے وفا پیدا ہوتی ہے, نمک کریکٹر ڈیویلپ کرتا ہے, ڈیسیژن پاور نمک سے آتی ہے. یہ جتنی مساجد کے اندر کرسیاں بڑی ہیں, یہ جتنے آپ کے ہڈیوں سے کیلشیم گھس گھس کے نکل رہا ہے, اس کی وجہ آیوڈائز نمک ہے. آپ کی چینی ہے, آپ کی یہ سارے کے سارے سافٹ ڈرنکس ہیں. پتھر والا نمک استعمال کرو. یہ 6 چیزیں. اور پانی, زندگی میں پانی ہمیشہ وہ پیو جو زمین سے نکلتا ہے, جو زمین سے نکلتا ہے. یہ منرل واٹر ہے. 2 چیزیں چیک کرنی ہے, پانی وہ پینا ہے جس کا پی ایچ 7.3 ہے یا 7 کی رینج میں ہے. جو 7 سے نیچے آئے گا وہ ایسیڈک ہو جائے گا, وہ تیزابی ہو جائے گا. اور جس کا پی ایچ 50 سے لے کے 150 کے بٹوین ہے
1200 روپے کا TDS میٹر آتا ہے، پانی کا TDS چیک کرو، لیٹمس پیپر ہوتا ہے 10 روپے کی اسٹرپ آتی ہے pH کی، وہ چیک کر کے 150 سے لے کے 150 تک pH کا پانی پیو۔ 7.3 سب سے بہترین pH ہے پانی کا، بہترین الکلائن واٹر۔ یقین جانو جتنے لوگوں کے گردوں کا مسئلہ ہے، جتنے لوگوں کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، جتنے لوگوں کی بینائی کا مسئلہ ہے، جتنے لوگوں کے جوڑوں کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جوڑوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پانی کا ہے، نمک کا ہے، گھی کا ہے، آپ کے آٹے کا ہے، آپ کی چینی کا ہے، آپ کے برتنوں کا ہے۔ اور یہ فالج کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ سب لوگوں نے ان ساری چیزوں کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو یہ ساری بیماریاں آئی ہیں۔ یقین جانو میرے محترم بھائیوں، یہ 6 کام، مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا، اور پانی، یہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا منرل واٹر، اللہ کی قسم یہ منرل لیس واٹر ہے، یہ منرل لیس واٹر ہے، اور اس میں آرٹیفیشل جو آپ کو ڈال کے دیے جا رہے ہیں وہ کیمیکل ہے۔ اچھا سوچو، جو منرلز رب نے رکھے اور جو منرلز یہ مشین ڈالے گی، دونوں برابر ہوں گے؟ اور 50 سال پہلے پیچھے جاؤ، یقین جانو جہاں سے جانور پانی پیتے تھے لوگ بھی وہیں سے پانی پیتے تھے۔ اور کسی کے گردے خراب، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آج سے 50 سال پہلے پاکستان میں ایک بھی کڈنی سینٹر نہیں تھا، ایک بھی کڈنی سینٹر۔ میں کوئی بات آپ کو ایسے ہوا میں تیر نہیں مار رہا، ریکارڈ ہو رہی ہے، آن دی ریکارڈ ساری باتیں جا رہی ہیں، ایک بھی کڈنی سینٹر نہیں تھا، اور جو تھے بہت ریئر قسم کے۔ اور آج ہر گلی میں، ہر محلے میں ڈائلسس سینٹر بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ پانی صاف نہیں ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ پانی صاف نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گڑھے میں پانی رکھو، رات کو اس کا pH چیک کر کے سو، اور صبح کو اس کا pH چیک کرو، رات کو اس کا TDS چیک کرو، اور صبح کو اس کا TDS چیک کرو۔ اللہ کی قسم فرق نہ پڑے تو پھر کہنا لوگ پانی کس میں رکھتے تھے؟ اور مٹی کا گڑھا خود فلٹر ہے۔ بہترین آپ کو فلٹر بتا کے جا رہا ہوں، کاٹن کا کپڑا لو، کاٹن کا کپڑا۔ آپ کی نانیاں دادیاں سمجھدار تھیں، وہ نلکے کے اوپر کیا باندھتی تھیں؟ ململ کا کپڑا۔ کاٹن کا کپڑا لو، 2 فٹ لمبا 2 فٹ چوڑا، اس کو 2 انچ پہ فولڈ کر لو، 12 فولڈ اس کو ڈبل کر لو، 24 فولڈ اس کو ٹوٹی پہ باندھ دو۔ بتاؤ اس کے اندر سے کوئی زنگ جائے گا؟ کوئی کائی جائے گی؟ کوئی ہک وم، کوئی رنگ وم، کوئی سام وم؟ فلٹر ہو کے پانی جائے گا۔ 8 سے 10 گھنٹے اس کو مٹی کے گڑھے میں رکھو اور یہ پانی پیو۔ اللہ کی قسم آپ کی کئی 100 بیماریوں کا علاج ہے، آپ کی کئی 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ صرف یہ فالج کا علاج نہیں ہے، یہ آنکھوں کا بھی علاج ہے، یہ ہارٹ اٹیک کا بھی علاج ہے، یہ گردوں کا بھی علاج ہے، یہ جگر کا بھی علاج ہے۔ اور آج ہر بندے کا ایک بات سمجھ لیجئے گا، ہر شخص یہ بات مانتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے؟ اچھا اس کے گردے اشرف نہیں ہے؟ اس کا جگر، اس کا معدہ، اس کا دل، یہ بھی اشرف ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بندے کی عمر تو 70 سال ہو اور پینکریاز کی عمر 25 سال ہو سکتا ہے؟ آج تو ایسا ہی ہے۔ اچھا سارے کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ نے قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر کہا لقد، یہ بھی قسم، والتین بھی قسم، والزیتون بھی قسم، طور سینین بھی قسم، ھذا البلد الامین بھی قسم، اور لقد بھی، یہ لام بھی قسم، کاف بھی قسم، اور پھر فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پیدا کرنے والا کون؟ احسن الخالقین، اور پیدا ہونے والا احسن تقویم۔ اچھا یہ کیسا احسن ہے کہ بندہ تو اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کے گردے اشرف نہیں ہیں، اس کا جگر اشرف نہیں ہے۔ یہ کیسا رب ہے کہ بندے کو تو رکھا 40 سال کا یا 50 سال کا یا 60 سال کا یا 100 سال کا، لیکن اس کا پینکریاز صرف اللہ نے 20 سال چلایا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ واللہ میٹرک میں نا جو سائنس پڑھی ہیں، ہمیں سارے کے سارے سسٹم کس کے پڑھائے جاتے تھے؟ مینڈک کے۔
مینڈکیں بڑھائے جاتے تھے نا. اچھا کسی نے کبھی دیکھا کہ مینڈک کو اس کی شوگر بڑھ گئی ہو, وہ پہلے انسولین لگاتا ہو پھر جا کے میٹھا کھاتا ہو؟ اس کے سسٹم تو ہمارے جیسے ہیں نا. یا کبھی اس کو سانس چڑھتا ہو, وہ ماشاءاللہ انہیلر لیتا ہو. اچھا اس کے گردے خراب کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جگر خراب کیوں نہیں ہوا؟ ایک بات ہے, صرف ایک بات, کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی, ہم نے کیا کی؟ یعنی اس نے رب کی بات کو ماننا اس لیے بیمار ہے. سب کا جواب یہی ہوگا کہ کچھ اور بھی ہے, کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے وہ کس کی بات مانتی ہیں؟ اللہ کی, اس لیے بیمار نہیں ہے. ہم بیمار ہو گئے تو علاج کرنا تھا کہ رب کی بات کو ماننا تھا. اور ہم عقل مند ایجوکیٹڈ سٹوپڈ کس کے پیچھے گئے؟ ہمیں رب کی بات کو ماننے کے پیچھے جانا چاہیے تھا یا اس سائنس کے پیچھے جانا چاہیے تھا؟ آپ خود ہی کہتے ہو کہ وہ دشمن ہیں, وہ کبھی تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں. لیکن ہر مفتی دوائی کس کی کھاتا ہے؟ قرآن کی, حدیث کی, یا انہی کافروں کی جن کو کہتے ہیں یہ کبھی دوست ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ آ کے زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ اس کے اکارڈنگ ہمارے پاس اور کوئی اس کا آلٹرنیٹ وے ہے ہی نہیں. میرے محترم بھائیوں, ہم بیمار صرف ایک وجہ سے ہیں, صرف ایک وجہ سے. وہ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے رب کی کیا کی ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں, فرما بردار بن جاؤ, یہ ساری بیماریاں چھٹ جائیں گی. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا بیماری کیا ہے؟ فرمایا فطرت سے دور ہونا. پوچھا علاج کیا ہے؟ کہا جیسے فطرت کو چھوڑا تھا ایسے فطرت پہ واپس آ جاؤ. اور فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. ہمیں کس پہ آنا ہے؟ اگر زندگی چاہتے ہو, اگر بقا چاہتے ہو, اگر ساری بیماریوں سے نجات چاہتے ہو, ایک راستہ ہے, ایک طریقہ ہے, ایک اسلوب ہے, اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ ٹائم لے لیا. سوال بہت زیادہ ہے, پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آ گئی. میں نے کوئی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. فالج کے لیے چھوٹی چھوٹی مختصر سی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے محترم بھائیوں, کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو. یہ صرف فالج کے لیے نہیں ہے, موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. ایک بات اور سمجھ لو, دیکھو میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنائی, یسرو ولا تعسرو, آسانی پیدا کرو مشکل ہے, آسانی پیدا کرو مشکل ہے. میرے محترم بھائیوں, ہمیں اتنا مشکل کر کے بتایا جاتا ہے, اور یہ بیماری ایسے ہے, یہ بیماری ایسے ہے, یہ بیماری ایسے ہے, یہ. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے, بیٹا جتنی آسانی دیتا جائے گا رب سے اتنی آسانی ملتی جائے گی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ دین کو آسان کرنا چاہیے. آسانی کا کام یہ ہے, کلونجی میتھی دانے کا پانی. میرے محترم بھائیوں, واللہ میں نے کئی لاکھ لوگوں کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, وہ صرف مسلمان نہیں, الحمدللہ میں دنیا میں وزٹ کرتا ہوں, دنیا میں سفر کرتا ہوں, گورے گوریاں الحمدللہ کلونجی میتھی دانے کے پانی پہ لگ گئے, بڑے بڑے ڈاکٹر اس کے اوپر لگ گئے, اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس نسخے نے کمال کر دیا. میں نے کہا میرا ہے ہی نہیں. یہ کس کا نسخہ ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلا کام یہ کرو. دوسرا کام میرے محترم بھائیوں, ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی کھاؤ. 100 بیماریوں کا علاج ہے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ کو بتا دیتا ہوں. واللہ یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں, مجھے وہ کرنا سامنے بتایا, ہم بھی یہ چٹنی کھاتے ہیں. یقین جانو یہ وہ چٹنی ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کے روگ مکا دیے. ادرک لہسن پودینہ ناردانہ, 2 باتوں کا خیال رکھیے گا, چائنا کا ادرک اور چائنا کا لہسن اس سے پرہیز کرو. دیسی ادرک لو, دیسی لہسن لو.
میرے محترم بھائیوں اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سے بنانے کی پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس کی چٹنی بناؤ. تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں ایک دودھ میں بتاتا ہوں, اس کو گولڈن ملک کا نام لوگوں نے دیا. ایک گلاس دودھ لو, دودھ گائے کا لیں گے, آدھی چائے کی چمچ ہلدی, آدھی چائے کی چمچ دار چینی, آدھی چائے کی چمچ سونف, 2 سبز الائچی اور 2 لونگ. اس کو اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے. اور جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو صاحب ثروت ہیں, وہ اس میں 1 چٹکی زعفران ڈال لیں. شوگر ہے تو میٹھا نہیں ڈالنا, اگر شوگر نہیں ہے تو میرے محترم بھائی اس میں شہد یا گڑ ملا کے یہ پیو, بہترین علاج ہے. اور آخری بات,